السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول دیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کی شان و عظمت کو دل سے مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ کوئی دیوبندی سڑا ہوا بدبودار میرے سلام کا جواب نہ دے۔ جناب حضرات، آئیے میں آپ کو ایک بات بار بار بتاتا ہوں اور وہ انشاءاللہ میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیوبندی ہو، جھوٹ نہ بولے، مکاری نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیوبندی دھرم کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے۔ دیوبندی ہو اور جھوٹ نہ بولے، مکاری نہ کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ شرط ہے۔ دیوبندی دھرم میں جھوٹ بولنا، مکاری کرنا شرط ہے، لازمی ہے۔ بہرحال آئیے میں اس شخص کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں، جس کا نام رسادی فسادی، جس کو میں نے قریب 1 سال پہلے ذلیل و رسوا کیا تھا۔ اس نے حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے ایک جھوٹ باندھا اور کہا معاذ اللہ کہ اعلیٰ حضرت تو انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ میں نے کہا چلو ثابت کرو، تو ثابت نہیں کر پایا، آئیں بائیں شائع کرنے لگا، ادھر ادھر کو بھاگنے لگا۔ میں نے کہا دیکھ تو ثابت نہیں کر پائے گا اور نہ کر پایا، اور قیامت آ جائے گی تو ثابت نہیں کر پائے گا، مگر میں تیرے رشید احمد گنگوہی کو، تھانوی کو انگریزوں کا ایجنٹ، انگریزوں کا پالتو پلہ جو ہے میں ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے کیا اور وہ ویڈیو میرا نیٹ پر پڑا ہوا ہے۔ بہرحال یہ اسی وقت سے پاگل ہو گیا اور آل فال بکتا رہتا ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دنیائے دیوبندیت میں کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو ہم سنی مسلمانوں کو مشرک یا کافر ثابت کر دے۔ اب اس رسادی فسادی دیوبندی نے، یہ محلے والوں کی محنت کے نتیجے نے جو الزام لگائے ہیں، ان الزاموں کو یہ ثابت کر دے تو میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے جو باتیں کہی ہیں کہ یہ چادر لے کے مانگتا ہے، ایک اس کا کوئی چچا ہے اور جمعرات میں فاتحہ پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھنے جاتا ہے تو 11 روپے ان کو ملتے ہیں، اگر یہ سب ثابت کر دے تو تمام زندگی اس کی غلامی کروں گا، ورنہ اس الزام سے کب توبہ کرتا ہے مجھے ضرور بتائے۔ کسی کے اوپر جھوٹ باندھنا، خیر ایک بات میں اور بتا دوں، ان کا دھرم جھوٹ پر ٹکا ہوا ہے۔ ان دیوبندیوں کا عقیدہ تو یہ ہے معاذ اللہ کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ جب میری ان لوگوں سے بات ہوئی، بحث ہوئی، تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے یہ تو نہیں کہا نا کہ خدا جھوٹ بول گیا، بول سکتا ہے۔ تو جناب حضرات آپ سن لیجئے، انہوں نے جو یہ الزام لگایا اور ایک گمان دینے کی کوشش کی، ذہن جو ہے اس طرح کا موڑا، معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، تو میں اس کے تعلق سے ان کو سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ تبدیلی جماعت والے جو گاؤں گاؤں پھرتے ہیں نا، یہ چوری کرتے ہوں گے، کیونکہ دن میں جو ہے یہ دروازے جھانکتے ہیں، ہے نا، دن میں دروازے جھانکتے ہیں، گشت کرتے ہیں، محلوں میں جاتے ہیں، جس کو دیکھ لیا یہ اسودہ ہے، اچھا ہے، یا یہ فلاں مال یہاں پڑا ہے، فلاں مال وہاں پڑا ہے، رات کو اٹھا لیتے ہوں گے یہ سارے لوگ، ٹھیک ہے، اور اسی سے ان کا گزارا چلتا ہوگا۔ محترم سامعین، گروپ ممبران، یہ ایک ایمان کا چور، اپنے ایمان کو بیچنے والا، 6000 پر نوکری کرنے والا، اور کچھ ایک پیسے، کچھ 1000 روپے کی نوٹ گاندھی جی اس کو دکھائے گئے، اپنے ایمان کو بیچ کر اہل حق دیوبند سے ہٹ کر بریلوی بن گیا، ہندو غیر مسلم کے طرف ہو گیا۔ اور یہ وہ نور حسن برکاتی رضا خانی ہے جو اپنے ایمان کو بیچنے والا ہے۔ یہ بریلویوں سے بدتر قوم کا لڑکا ہے جو ایک ڈرائیور اور نوکر ہے، نوکری کرتا ہے، گاڑی دھلتا ہے، صاف کرتا ہے۔ یہ گروپ پہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اس کے دوبر پر لات مار کے اس کو بھگاؤ۔ جی حضرات، سنا آپ نے یہ کس طرح کی لینگویج استعمال کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بریلوی ہندو بن گیا ہے۔ پوری دنیائے دیوبندیت کو میں چیلنج کر کے بولتا ہوں کہ یہ ہم سنی مسلمانوں کو
سنی حنفی بریلویوں کو یہ غیر مسلم ہندو ہونا ثابت کریں، ورنہ آپ تو جانتے ہی ہیں نا کہ شریعت کا کیا معمول ہے۔ بہرحال یہ اپنے آپ کو توحیدی بتاتے ہیں، مسلمان بتاتے ہیں، مگر یہ لوگ تھانوی کافر کو مسلمان کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ خود مسلمان نہیں ہے، کیونکہ تھانوی کافر تھا اور کافر ہے، کافر ہی مرا تھا اور کفر کی سزا بھگت رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا اعتراض ہے، یہ میرا الزام ہے، اور اس کو میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ دنیائے دیوبندیت کا کوئی بھی مولوی ہو، کوئی بھی عالم ہو، مجھے اگر وہ یہ کہے کہ تم نے تھانوی جی کو کافر کہا ہے، اس کو ثابت کرو، تو انشاءاللہ میں تھانوی کو ثابت کروں گا، انشاءاللہ نانوتوی کو کافر ثابت کروں گا، گنگوہی کو کافر ثابت کروں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ آئیے دوسری گفتگو میں اس کی سنواتا ہوں۔ یہ ڈرائیور ہے اور 6,000 روپے پر نوکری کرنے والا ہے۔ میری دکانیں ہیں الحمدللہ، کئی دکانیں ہیں ہماری الحمدللہ۔ میرے دکان کا ایک ملازم کھڑا ہو جائے تو اور میں کہوں کہ اس نور حسن کو کیا آپ اپنے ساتھ رکھنا پسند کریں گے، تو میرے دکان کا جو ملازم ہے انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھنا نہیں پسند کرے گا، رکھنے کی بات تو بہت دور کی بات۔ سنا جناب حضرات، آپ نے یہ کہہ رہا ہے کہ میری دکان کا ایک ملازم کھڑا ہو جائے اور میں کہوں کہ نور حسن کو رکھ لو، تو رکھنا تو دور کی بات ہے، اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، دیکھنا پسند نہیں کرے گا، اور اس کا میں چہرہ دکھا چکا ہوں۔ یہی رسادی فسادی خبیث الدہر ہے جس کا ناپاک چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال پتہ چلا کہ یہ مالک ہو کے اپنے ملازموں کو اتنا اختیار دیے ہوئے ہے کہ وہ جس کو چاہیں رکھیں، جس کو چاہے نہ رکھیں۔ سمجھ رہے ہیں جناب حضرات؟ وہ کہہ رہا ہے کہ رکھنا تو دور کی بات ہے، اس کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے، گوارا نہیں کریں گے۔ جب رسادی فسادی کے نوکروں کو اتنی چھوٹ ہے، اتنا ان کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہیں رکھیں، فسادی کا اتنا اختیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے فسادی کا بھی اختیار ہو، مگر وہ اپنے ملازموں کو بھی اختیار دے کے رکھا ہوا ہے۔ مگر جب رسادی فسادی کے ملازموں کو اتنا اختیار ہے کہ کس کو دکان پہ رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا ہے، کس کا چہرہ دیکھنا ہے، کس کا نہیں دیکھنا ہے، تو پھر سرور کائنات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کیوں کہا گیا معاذ اللہ کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی بات کا اختیار نہیں، معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین؟ ایسا کیوں؟ یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے دیوبندی دھرم میں؟ میں کہتا ہوں بار بار کہ دیوبندیوں کا دھرم دھرم نہیں، چوچو کا مربع ہے۔ ایسے ڈرائیوروں کو لات مار کر احمق رضا بریلوی لعنتی کی قبر پر بھیج دو۔ ٹھیک ہے، یہ ڈرائیور 6,000 پر نوکری کرنے والے، گھر میں کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، قرآن خوانی فاتحہ خوانی کر کر کے جمعرات کو 10 فاتحہ کر دے، 11 روپے ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے روپے ہو جائیں گے ان کے، تو وہی کمائی کرتے ہیں، جمعرات کو کما لیتے ہیں تو پورا ہفتہ کھاتے ہیں۔ اور ایک چادر لیتا ہے یہ نور حسن برکاتی، اور اس چادر میں ایک یہ پکڑتا ہے، ایک اس کا چچا ہے یا کوئی اور ہے، نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ پکڑتے ہوئے بھیک مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو، گندے لوگوں کو یہاں ایڈ مت کرے بھائی، گروپ کو خراب مت کرے، بالکل بھی خراب نہ کرے۔ دنیائے دیوبندیت میں نور حسن نے جو رد کیا ہے اس کا ایسا اثر ہے جس طرح کہ زلزلہ آ جاتا ہے۔ نور حسن نے دنیائے دیوبندیت کا ایسا رد کیا ہے کہ رسادی ہو، فسادی ہو، کہ عمیر قاسمی ہو، یا پھر مفتی انتخاب ہو، یا پھر مفتی اسرار ہو، یا پھر جو ہے مولانا غالب ہو، یا ان کا تھانوی ہی کیوں نہ قبر سے اٹھ کے آ جائے، رشید احمد گنگوئی ہی دوبارہ سے کیوں نہ اٹھ کے آ جائے، قاسم نانوتوی ہی کیوں نہ دوبارہ سے اٹھ کے آ جائے، یا پھر تھانوی کا پردادا ہی اپنے گھر مٹھائی لے کے دوبارہ سے کیوں نہ آ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے ایسا زلزلہ ہے اور ایسا رد کرتا ہے نور حسن کہ ان کے سارے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، سارے مردوں کو زندہ۔
مطلب یہ ہے کہ جتنے ان کے مردے مرگھٹ میں چلے گئے تھے، پہنچ گئے تھے، جو رسادی فسادی جیسے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو وہ بتا دیتا ہے، نور حسن ثابت کر دیتا ہے۔ جو چیز دیوبندیوں کے لیے شرک ہے، وہی چیز اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے دین اسلام۔ بریلوی حضرات انبیاء کرام، اولیاء کرام کے کمال کو مانیں، ان کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں، جو حقیقت ہے، جو حقیقی ان کی شان ہے، تو وہ شرک ہے دیوبندیوں کے نزدیک۔ مگر دیوبندیوں کی جھوٹی شان و عظمت، جھوٹی شان بیان کرنا، یہ دیوبندیوں کی جو ہے بدقسمتی ہے، اور دیوبندی اپنے لیے اس کو فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، خود ہی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ اور فسادی رسادی جو ہے، اس کے دل پہ تو ایسی دہشت بیٹھی ہوئی ہے کہ جہاں یہ مجھے دیکھ لے